اور قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع کا ذکر فرمایا کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور اس کے باوجود کوئی ایک شخص بھی اسلام سے وہ پھیر نہیں سکے، اور جو ایمان لے آیا تو وہ اسلام پہ ڈٹ گیا، اور انہوں نے مردوں پہ بھی ظلم کیے، خواتین پہ بھی ظلم کیے، بچوں پہ بھی ظلم کیے، لیکن ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے مشرکین کفار بہت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بہت ہی اہم ترین ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں اس وقت کے چیدہ لوگوں کو بلایا، باقاعدہ ایک فہرست بنائی کہ کن کن لوگوں کو اس میٹنگ میں بلانا ہے، اور وہ فہرست جہاں پر یہ اجلاس ہونا تھا مشرکین کا، وہاں ایک خاص معتمد آدمی کو بٹھا کر وہ فہرست پکڑا دی کہ یہ لوگ جو ہیں تو اس اجلاس میں اور اس میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان ناموں کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ بہت حساس میٹنگ ہے اور بہت اہم معاملہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایک عمر رسیدہ شخص آیا، اور اس نے اس شخص سے جو نگران تھا کہا کہ میں بھی اس میٹنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں نجد سے آیا ہوں، اور بظاہر بڑا معزز لگ رہا تھا وہ، تو اس شخص نے کہا جو وہاں جس کی ڈیوٹی تھی کہ میں تو آپ کو اجازت تب دوں گا کہ میں آپ کے بارے میں پہلے میں پوچھ لوں۔ وہ اندر گیا اور اس نے کہا کہ اس طرح ایک معزز شخص ہے، بزرگ ہے، اور وہ کہہ رہا کہ میں نجد سے خصوصی آیا ہوں، تمہاری یہ بیٹھک ہے اور اہم معاملہ ہے، میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو ان سب لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، آنے دو اس کو۔ وہ شیطان تھا اور انسانی شکل میں وہ آیا، اور ایک بزرگ کا لبادہ اوڑھ کے آیا، اور وہ بھی شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے لوگوں کو کہا کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو آئے روز پھیل رہا ہے، اور آپ نے مکے کے سرداروں نے جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں ان پہ جو بھی ظلم کیا ہے اور ظلم کی انتہا کی ہے، لیکن کوئی اسلام سے دین سے پھرا نہیں ہے، اور یہ سلسلہ سے جاری رہا تو ہو سکتا ہے یہ ہماری نسلوں کو بگاڑ دے گا، اور ہمارا جو آبائی دین ہے اس سے لوگوں کو پھیر دے گا، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ حبل بت کے نام پہ کوئی چڑھاوا چڑھانے والا بھی نہیں ہوگا، لہذا اس شخص کے لیے کوئی بندوبست کرو۔ اس وقت 3 تجویزیں رکھی گئی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تدبیر کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو انہوں نے 3 باتیں رکھی، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ، یا تو آپ کو قید کر دیا جائے اور آپ کے ساتھ کسی کی ملاقات کی اجازت بھی نہ ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تجربہ کیوں دہرا رہے ہو، یہ تجربہ آپ کر چکے ہو۔ شاہ ابی طالب نے 3 سال تک ان کو تم نے مقید رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، کھانا پینا ہر چیز ان پہ بند رکھی، لیکن ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس پہ ڈٹے رہے۔
اور ان میں اضافہ ہوا. پھر ایک شخص نے کہا کہ او یخرجو کا، ان کو جلاوطن کر دیا جائے. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اس کی زبان میں اللہ نے ایسی مٹھاس اور ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ جہاں بھی جائے گا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اور یہ وہاں سے تمہارے خلاف بہت بڑی لشکر اور فوج تیار کر کے حملہ آور ہو جائے گا. تمہاری یہ رائے بھی ٹھیک نہیں. ابو جہل نے خود یہ کہا کہ میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ جتنے تگڑے تگڑے قبائل ہیں اس وقت مکہ میں، ان قبائل کے چیدہ چیدہ لوگوں کو ان کی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کر لیا جائے، اور صحیح تکڑے نوجوان ہوں، ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حجرے کا محاصرہ کر لیا جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو یک بارگی سب اکٹھا آپ پہ حملہ کر دیں. اب اس طرح کسی ایک خاندان پہ تو بات آئے گی نہیں، اور جتنے قبائل ہیں اور جتنے خاندان ہیں اور ان خاندانوں کے جتنے لوگ ہیں، تو بنو ہاشم ان سب کے خلاف جو ہے، تو ظاہر ہے نہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے یہ، اور نہ ان سے بدلہ لے سکیں گے. اب مشکل نہیں ہے، دیت جو ہے تو وہ یہ سارے قبائل اور خاندان مل کر دیت ادا کر لیں گے. اس وقت 100 اونٹ ایک شخص کی دیت ہوتی تھی، جس کو خون بہا کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کسی خاندان پہ بات بھی نہیں آئے گی. تو یہ جو شخص آیا تھا انسانی شکل میں، یہ شیطان تھا، تو یہ خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یہ رائے سب سے بہترین رائے، اور اس پہ ان کا فیصلہ ہو گیا. اور اس کے بعد اسی منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا رات کے وقت میں، اور جسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے تو یہ سارے مل کر یک بارگی آپ پہ حملہ کر دیں گے. اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور فرمایا کہ ان کے محاصرے کے ہوتے ہوئے آپ نے یہاں سے تشریف جانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، رات کا وقت ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ الفاظ سورہ یاسین کے ہیں، پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی مبارک کو مٹی لے کے ایسے پھینک دی، اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بحیث کر دیا، کوئی کھڑا ہوا گویا کہ سو رہا ہے اور اونگ رہا ہے، اور کوئی بیٹھا ہوا اور کوئی لیٹا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر گئے. اس کے بعد کا جو معاملہ ہوا، صبح کے قریب جو ہے انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. تو یہ اندر داخل ہوئے اور دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام فرما ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرا دیا کہ انہی لوگوں کی امانتیں ہیں، ان مشرکین کی امانتیں ہیں، ان کفار کی امانتیں ہیں، ان منافقین کی امانتیں ہیں میرے پاس، آپ وہ لوٹا دیں. اور اس کے بعد سے یہ بہت شرمندہ ہوئے